بسم اللہ اللہ السلام قول من رب رحیم جا رافع حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم۔ جیسے کہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کی جو ہے نا تشریح کر رہے ہیں پریکٹیکل اپلیکیشن آف قرآن کے ریفرنس سے۔ یہ اصل میں ایک ایموشنل انٹیلیجنس ہے کہ کس طرح سے قرآن پاک ہمارے اوپر جو ہے نا اپلائی ہوتا ہے۔ تو اسی سے متعلق قرآن پاک کی جو ہے نا مختلف آیات کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسی کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے سورہ فاتحہ سے۔ تو آج سورہ فاتحہ کی جو ہے نا ہم تیسری آیات جو مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور مالک یوم الدین کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مالک ہے اس فیصلے کے دن کی، یعنی مالک یوم الدین۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین کہ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، تو ہی مالک ہے آخرت کے دن کا، یعنی فیصلے کے دن کا۔ اب یہاں پہ کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسے فیکٹر ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو آپ دیکھ کر بڑے حیران ہوں گے۔ اب اگر آپ لوگ دیکھیں یہ جو مالک لفظ ہے، مالک کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز، جب میں نے پین خریدا تو پین میرا ہے، یہ اب میری ملکیت ہے، میں نے خرید لیا، یہ میری ملکیت ہے۔ کتاب لی، کتاب میری ملکیت ہے۔ میں نے ایک گاڑی لی، وہ میری ملکیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز میں نے خرید لی، میں نے اپنی بنا لی، وہ میری ہوگی۔ اب مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ناس کے اندر وہاں پہ اگر آپ دیکھیں، وہاں پہ اپنی بادشاہت کو ظاہر کیا ہے۔ وہاں پہ فرماتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں لوگوں کا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بات سمجھیے گا، قرآن پاک کی اس صورت میں مالک یوم الدین، مالک کا کیوں کہا؟ مالک کا اس لیے کہا، مالک جو ہوتا ہے اس کی ملکیت میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ صرف اس کے تصرف میں ہوتی ہے۔ کوئی بھی اور اس کی مرضی کے بغیر، اس کی منشا کے بغیر کسی بھی قسم کی رد و بدل یا تصرف نہیں کر سکتا۔ جبکہ ایک بادشاہ جو ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر بادشاہ ہوتا ہے، اس کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کی ہر ایک اس کی بادشاہت میں اگر آپ دیکھیں تو تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی ہیں، وہ بھی ان کے اوپر اپنا تصرف کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت جو ہے نا یہاں پہ مالک یوم الدین، یعنی اس دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے حاضری دینی ہے، تو وہاں پہ کسی کی بھی تصرف نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ اسی طرح سے ایک اور بات اگر دیکھیں، مالک جو ہوتا ہے اس کے ملکیت میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اس کا حکم ماننے کے لیے جو ہے نا کہ پابند ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اور وہ اس کی ملکیت میں سے نہیں نکل سکتا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں بادشاہ ہوتا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں اس کی حکومت میں سے کوئی شفٹ ہو سکتا ہے، کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے تو اس کی حاکمیت میں سے باہر چلا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مالک کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہے یہاں پہ کہ وہاں پہ کسی بھی شخص کو، کوئی بھی شخص اس کی ملکیت میں سے، اس کی غلامی سے باہر نہیں جا سکتا۔ ہر ایک بندہ مجبوراً چاہے چاہے گا چاہے نہیں چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دوزانو ہونا پڑے گا۔ جب دوزانو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے وہاں پہ، کوئی اور اس میں شراکت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختلف اختیار دیے ہیں، مختلف لوگوں کو مختلف بادشاہتیں دی ہیں، مختلف ملکیتیں دی ہیں، لیکن وہاں پہ صرف اور صرف ایک ہی ذات کی ملکیت ہوگی، ایک ہی ذات کی ہر ایک چیز تصرف میں ہوگی، غلامی میں ہوگی، اور وہ میرے اللہ کی ذات ہے، وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ اب مالک وہاں پہ
آپ مالک کو اگر دیکھیں تو مالک جو ہوتا ہے وہ ہر ایک جو بھی اس کے تصرف میں ہوتا ہے، جو بھی اس کی جو ہے نا کیا غلامی میں ہوتا ہے، ملکیت میں ہوتا ہے، ہر ایک چیز کی خیال رکھتا ہے، ہر ایک چیز کا، ہر ایک بارے میں، ہر ایک بات اس کے بارے میں جانتا ہے، ہر ایک پہلو اس کا سمجھتا ہے، ہر ایک چیز اس کی جانتا ہے۔ تو اللہ کی ذات ہی ملکیت کی حامل ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے۔ یہاں پہ اب کسی کے کوئی جو ہے نا حاکم ہو، کوئی حکمیت ہو، تو وہ تمام رعیت سے واقف نہیں ہوتا، ہر ایک کے حالات سے واقفیت نہیں رکھتا، کسی کو اس کی جو ہر رعیت کے ہر ایک بندے کا ہر ایک معاملے کا پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو اپنی ملکیت میں ہر آنے والی ہر ایک تخلیقات کے ہر ایک پہلو کی واقفیت رکھنے والی ذات ہے۔ اسی طرح سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں آنے والی ہر ایک چیز کے علم رکھتا ہے۔ اللہ ہر ایک شخص، ہر ایک مخلوق، ہر ایک تخلیقات کا علم رکھتا ہے، جبکہ ایک بادشاہ کی ملکیت میں آنے والی ہر ایک چیز کی حاکمیت تو اللہ تبارک اس کے پاس نہیں ہوتی نا، اس کو ہر ایک چیز کا علم نہیں ہوتا کہ میرے ملک میں فلاں اتنے ہے، فلاں اتنے ہے، فلاں ہر ایک چیز بات کا اسے علم نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ہر ایک مخلوق کے بارے میں جانتا ہے، اسے واقفیت ہے، اور اس دن ہر ایک شخص، ہر ایک مخلوق کے ہر ایک پہلو کا اسے جو ہے نا پتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ مالک یوم الدین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کا مالک ہے، ہر ایک معاملہ اس کے سامنے جو ہے نا اوپن ہوگا، واضح ہوگا۔ پھر ایک یہاں پہ اور بھی بات سمجھ لیں، فیصلے کا دن ہے نا، فیصلے کا دن ہے۔ اچھا، ایک قاضی بھی ہوتا ہے، وہ بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ قاضی اور رب کے مالک ہونے کا فرق کیا ہے؟ اب یہاں پہ قاضی کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی میں اس دن جو ہے نا کیا کروں گا، انصاف کروں گا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو مالک ظاہر کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ چاہے تو جسے معاف کر دے، وہ چاہے تو جسے جو ہے نا بخش دے، جبکہ قاضی جو ہے نا یہ نہیں کر سکتا۔ قاضی صرف اور صرف انصاف کے تقاضوں کے مطابق گواہوں اور ثبوتوں اور ان کے مطابق جو ہے نا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات واحد ذات ہے، اس دن مالک ہوگی، جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا وہ کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت ہے وہاں پہ۔ اور ایک اور بات، اگر ہماری زندگیوں میں دیکھیں، اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کریں تو دیکھیں تو کیا ہماری زندگی کا کوئی ایک ایسا لمحہ ہے جو اس کی اہمیت سے ہم باہر آ سکے، اس کی ملکیت سے باہر آ سکے؟ ہم اپنی پلاننگ کرتے ہیں، ہم اپنے منصوبے بناتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے ہر ایک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو میرے اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے مالک تو وہی ہے، مالک تو وہی ہے۔ یہاں سے نکلے ہم جو ہے نا جی کیا کرتے ہیں، جی ہم نے کراچی جانا ہے، ہم نے اسلام آباد جانا ہے، آپ جائیں، آپ جائیں جی، چل پڑے، آپ صرف چل سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ کے وہاں پہ پہنچنے یا نہ پہنچنے کی ملکیت میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے دوستو، ہر ایک معاملے کا ہر ایک حتمی فیصلہ جو ہے نا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مالک یوم الدین کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کے ہر ایک فیصلے میں یاد رکھے حتمی فیصلہ میرے اللہ کا ہے، اور آپ کی سوچ، آپ کی سمجھ، آپ کے خیال، آپ کی جو ہے نا منصوبے کے مطابق ہر ایک کام ہو، یہ نہیں ہوگا۔ جو میرے اللہ کی منشا ہوگی، جو میرا اللہ چاہے گا وہی ہوگا، کیونکہ مالک حقیقی جو ہے نا میرے اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو اس لیے دوستو، اپنے مائنڈ میں رکھو، کوئی بھی کام کرنے لگو، جو بھی زندگی کے فیصلے کرنے لگو، جو بھی معاملات کرنے لگو، اپنے ذہن میں رکھو کہ ہر ایک معاملے کا حقیقی مالک میرے اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے ملکیت اس کی ہے، غلامی اس کی سب سے اہم، اسی کے لیے جو ہے نا ہر ایک معاملہ کرتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھے کہ مالک اس کی ذات ہے۔ جو بھی چیز لیتے ہیں لے کر یہ نہیں سمجھنا کہ میں اس کا مالک ہوں، میں ہر ایک چیز کی
कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। ये दुनिया के अख्तियारात, ये दुनिया की मालकियाँ, ये दुनिया की जायदादें, ये हमारी औलाद, ये हमारे जो है ना शागिर्द, ये हमारे जो है ना मातहत लोग, ये हमारे जो है ना मुलाजमीन, ये तमाम की तमाम चीज़ें बिल्कुल आर्जी हैं। ये कोई पता नहीं किस वक्त हमें छोड़ जाए, लेकिन अल्लाह की जो मलकियत है वो कभी जो है ना ख़त्म होने वाली नहीं, वो हमेशा कायम रहती है। तो मेरे एक दोस्त ने पूछा था मालिक के यौमद्दीन की हमारी ज़िंदगी में क्या, तो ये हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन पहलू की अक्कासी करती है कि हम ज़िंदगी के हर एक मामले में ये याद रखें कि जो फैसले की घड़ी होनी है, जो फैसले का लम्हा होना है, जिस पर जो है ना किसी भी एक्टिविटी का रिजल्ट आना है, उसका मालिक मेरे अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो होना वही है जो मेरे अल्लाह ने चाहना है। तो ये एक पहलू था। और इसके साथ साथ याद रखें आखिरत का दिन होना है, एक दिन हम सब ने अल्लाह के सामने जो है ना क्या होना है, हाजिर होना है। तो वहाँ पे सारी मुल्कियतें, सारी हकमियतें, सारे के सारे इख्तियारात मेरे अल्लाह की तरफ होंगे, अल्लाह के हाथ में होंगे। तो लिहाजा दोस्तों अपनी ज़िंदगी के हर एक लम्हों को उसी के हवाले करके चलो, उसी को अपना मालिक समझो, उसी को अपना जो है ना खालिक समझो। तो फिर देखो ज़िंदगी के हर मसले में हल ही हल होंगे, हर एक मामला आपके तसर्रुफ में आएगा, हर एक चीज़ आपके लिए ओपन कर दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। इसके साथ ही वस्सलाम।